علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور یقینی طور پر جہاں ہم لوگ آج انفلوئنسر سے گفتگو کریں گے وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں مذہبی اعتبار سے، مذہبی شخصیات کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اور مذہبی اعتبار سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے یعنی ان کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ علماء نے ایک چیز رائج کر لی کہ مجھے آپ سے اختلاف ہوگا میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل کروں گا، مجھے آپ کو مسلم سے اختلاف ہوگا آپ اپنی ویڈیو بنا کر وائرل کریں، یعنی کہ مسائل مفاہمت کے ساتھ حل نہیں کیے جاتے، یہاں تک کہ آپ ان پر جو مدلل آپ نے گفتگو کرنی ہے یا اپنے معاملات جو بنانے ہیں یا اپنے لوگوں کی تربیت یا ذہن سازی جو کرنی ہے وہ اس انداز سے کی جا رہی ہے کچھ علماء کی طرف سے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی یا پھر ایک دوسرے سے بدتمیزی کا لہجہ، اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا علماء کو اس انداز سے انفلوئنس کرنا چاہیے اور جو اختلافات ہیں کیا یہ ایک بند کمرے میں حل نہیں ہو سکتے بجائے سوشل میڈیا کی؟ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ اس بار بھی آپ بہت ہی منفرد سوال لائیں، اور میں اب تو ایکسپیکٹ یہی کرتا ہوں کہ اس چینل پہ سوالات وہی کیے جاتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں ایسے وہ زیر ویسے رہتے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات سے 1000% ایگری ہوں، اور میرا اپنا موقف بھی ہے اس بارے میں کہ اگر کسی بھی شخص سے غلطی ہو جاتی ہے تو اصلاح کا سب سے اچھا انداز و طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مل کے بات کریں، نہ کہ ان چیزوں کو آپ پبلک میں لائیں. جہاں تک بات علماء کی ہے تو دیکھیں اختلافات کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. جو مذہبی لوگوں میں اختلاف ہے باہم جو ہے مسالک کے مابین، تو اس میں اعتقادی نظریاتی معاملات بھی ہیں جن پہ کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ظاہر وہ ایمان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جو فروعی یا اجتہادی ہوتے ہیں، اور اس پر دین اول سے علماء کا اختلاف رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے اختلافات ہمیشہ سے آپ کتابوں میں پڑھتے آئے، اور ہمارے جو اساتذہ تھے جب ہم مدارس میں پڑھتے رہے تو یہ اختلافات بما دلائل ہمیں سکھائے گئے، لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں سکھایا گیا کہ آپ نے ان اختلافات کی بنیاد پر ان کی شخصیت پر ان کی ذات پر طعن و تشنیع کر لی، کیونکہ یہ طریقہ کار دین کا بھی نہیں ہے اور اخلاقیات سے بالکل ہٹ کر یہ باتیں. قرآن بھی یہ کہتا ہے آپ سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اللہ کی طرف جب بلاتے ہیں کسی کو تو طریقہ تبلیغ یہ ہونا چاہیے کہ آپ مواعظ حسنہ کے ساتھ بلائیں. اگر آپ ہمارے نبی کی سنت یا طریقہ دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے یا وہ لوگ جو تبلیغ کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو کبھی بھی ایسا انداز یا طریقہ نہیں ملے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کبھی بددعا بھی دی ہو. جب آپ نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، نصیحت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ترغیب دینے سے پہلے آپ کو سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک ایسا انداز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ 100% بھی صحیح ہے تو آپ کو اس کو ڈیلیور کرنے کا انداز و طریقہ آنا چاہیے. آپ کاؤنسلنگ سیکھیں، آپ اپنے عمل سے یہ بات واضح کریں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق و سچ ہے. اگر اچھا پھر یہ ذہن بھی رکھیں کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں گے تو ہر بندہ آپ کی بات سے 100% متفق ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اختلافات بھی ہوں گے، آپ پہ کمنٹس بھی کیے جائیں گے، تو آپ میں یہ برداشت بھی ہونی چاہیے، ظرف ہونا چاہیے. میں اگر خود اپنی بات کروں تو بعض اوقات بہت سارے مسائل پہ تنقید مجھ پہ ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یار بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس علم کی بحث پر جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سامنے والے کے اختلاف کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ یا اس کی بات مستحق جواب ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب آپ دیتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو نا واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان باتوں کو سمیٹا جائے، اور جو میڈیا پہ باہم مسائل کے درمیان جو گفتگو بحث ہوتی ہے تو میں مشورتاً یہی کہوں گا کہ ان سارے موضوعات کو میڈیا کی جگہ بیٹھ کے حل کیا جائے. ہمارے نوجوان نسل اس انداز تبلیغ، اس طریقہ تبلیغ کی وجہ سے مذہبی لوگوں سے بڑا متنفر ہو چکے ہیں. اس لیے کوشش یہ ہو کہ اپنا انداز یہ اختیار کریں کہ لوگ محبت سے آپ کی بات کو سنیں، عمل کریں، کیونکہ دین عمل کا نام ہے، اخلاقیت کا نام ہے. بد اخلاقی کو کسی نے کبھی دین نہیں کہا. بہت خوبصورت انداز سے علامہ ارسلان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ جو ہمیں ہے سب سے پہلے خود اخلاق حسنہ اپنانے چاہیے، اور اپنا اختلاف جو ہے اختلاف کے طریقے سے حسن اختلاف کو پڑھتے ہوئے آداب اختلاف کے ساتھ کرنا چاہیے. جی